آج کل جس قدر سٹریس ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ہیڈ ایک بہت کامن ہے. لیکن اس دوران میں اگر آنکھوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو رہا ہے، کام کرنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے، شوگر، بلڈ پریشر آنکھوں کے پردے کو متاثر کرتی ہے، یہ علامات اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو پھر کسی اچھے ماہر امراض چشم سے رابطہ کریں. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارسلان احمد ہے اور میرا تعلق امراض چشم کے شعبے کے ساتھ ہے. تقریباً 15 سال سے میں اپنی اس شعبے کے اندر خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ہمارا جو یہ شعبہ ہے، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر بے پناہ چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور کے اوپر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کامن مسئلہ جس کے لیے آج میں آپ کے سامنے یہاں آیا ہوں اور آج ہم آپ سے اس کے متعلق ڈسکشن کریں گے، وہ ہے اینک یا چشمہ اور سر درد. یہ ایک ایسی بیسک چیز ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت ہم اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈیلی بیسس پہ کلینکس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ہر دوسرا تیسرا پیشنٹ مور اور لیس اسی کمپلین کے ساتھ آتا ہے. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اصل مسئلہ چل کیا رہا ہے اور یہ پرابلم جو ہے یہ کس حد تک سیریس ہے. ایک بیسک انفارمیشن ہے، ایک بیسک اویئرنیس ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کریٹ کریں اپنے تمام دیکھنے والوں کے نالج کے اندر، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سا ٹائم ہے جب ان کو آنکھوں کے چیک اپ کی ضرورت ہے اور وہ کون سا ٹائم ہے جب ان کو گلاسز لگا لینے چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ آج کل جس قدر سٹریس ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ ہے، جتنے زیادہ پرابلمز ہیں، اس کے ساتھ ہیڈ ایک بہت کامن ہے، اور ہم اس کے لیے شوگر، بلڈ پریشر، میڈیکل اسپیشلسٹ اور بے تحاشا ڈاکٹرز کو چیک کراتے ہیں. لیکن اس دوران میں ہمارے کئی پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمپلی جن کو ضرورت اینک کی ہوتی ہے، لیکن وہ بقایا ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں اور اصل جو مسئلہ ہے اس پہ وہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں. آنکھوں کے اوپر آپ نے کس طریقے سے فوکس کرنا ہے، اس میں کچھ چند بنیادی اصول ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اگر ہم بچوں سے شروع کریں تو بچوں میں چند چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے لازمی. مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چھوٹے بچے ہیں، ان کی آنکھ میں آپ کو لگتا ہے کسی قسم کا ان کا فوکس ٹیڑھا ہو رہا ہے، یا ہم میڈیکل ٹرم میں اس کو سکوینٹ بولتے ہیں، یا آنکھوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہو رہا ہے، تو فوری طور کے اوپر آپ نے ان کو اسی ٹائم جو بھی نزدیکی ڈاکٹر اویلیبل ہوں، آپ نے ان کے پاس جا کے ایک دفعہ آئی کی اسیسمنٹ کروانی ہے. اس کے علاوہ اگر بچہ آنکھوں کو بہت زیادہ جھپک رہا ہے، کام کرنے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے، اسکول سے اگر کوئی اس طرح کی کمپلین آ رہی ہے کہ یہ پیچھے بیٹھ کے اچھا دیکھ نہیں پاتا ہے اور آگے اس کو بٹھانا پڑتا ہے تو یہ فوکس کر پاتا ہے چیزوں پہ، اس طرح کی اگر کمپلینز آ رہی ہیں، اور ایون اب تو آج کل بچے بھی اکثر سر درد کی شکایت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر بچوں کے اندر آپ کو ملتی ہیں تو آپ کو آنکھوں کے فوری معائنے کی ضرورت ہے. اس سے اگر ہم آگے جائیں تو جو ہماری ٹین ایجز ہیں یا ہماری جو نوجوان نسل ہے، اس کے اندر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آج کل نیئر ڈیوائسز کا استعمال، جیسے کہ لیپ ٹاپ ہو گیا، موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا. اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سافٹ ویئر یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی شعبے ہیں جن میں کمپیوٹر کا استعمال لازمی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور اکثر ان کو ہیڈیک کا پرابلم رہتا ہے، فوکس کرنے کا پرابلم رہتا ہے، آنکھوں میں ریڈنس، اریٹیشن، واٹرنگ رہتی ہے. یہ علامات اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو پھر اس کے اندر آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہیں، اپنے جو معالج ہیں آنکھوں کے جو بھی اویلیبل ہیں، ان کو کم از کم ایک دفعہ چیک ضرور کروا لیں، بجائے یہ کہ آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. پہلے کوشش کریں کہ کسی اچھے ماہر امراض چشم سے رابطہ کریں. فردر اگر ہم آگے بڑھیں تو جو ہماری اس سے جو اگلی جنریشن ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں 30s 40s 50s کے اندر جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو اکثر ان میں بھی ہیڈیک کا مسئلہ ہے. لیکن چونکہ اس عمر میں شوگر اور بلڈ پریشر کی علامات بھی ساتھ موجود ہوتی ہیں،
تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کا ٹریٹمنٹ تو کرواتے رہتے ہیں لیکن آنکھوں کے ٹریٹمنٹ کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ان تمام بیماریوں کے ساتھ آنکھوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شوگر، بلڈ پریشر آنکھوں کے پردے کو متاثر کرتی ہے، اور جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، امریکن اکیڈمی آف آفتھلمالوجی ہو گئی یا انگلینڈ کے جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص جس کو شوگر یا بلڈ پریشر ہے کا مسئلہ ہے، وہ کم از کم سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائے۔ تو جب بھی آپ کو مسلسل ہیڈیک رہ رہی ہے یا سر میں درد رہ رہی ہے، اس کے ساتھ یہ آنکھوں کا جو معائنہ ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نیکسٹ جو پوائنٹ یا اگلی جو چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگ اپنے آس پاس موجود جو سمپل گلاسز والی شاپس ہیں یا جو اینک والی شاپس ہیں ان سے گلاسز لے لیتے ہیں، لیکن گلاسز کی جو پرسکرپشن ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز جو اس کی جو ایک میڈیکل بیسس ہے تھوڑی سی، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنکھوں کا یا اینک کا جو نمبر ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ نمبر مائنس میں ہوتے ہیں، کچھ نمبر پلس میں ہوتے ہیں، کچھ نمبر نزدیک کے ہوتے ہیں، کچھ نمبر دور کے ہوتے ہیں، اور کچھ نمبر جو ہے ایک خاص زاویے والے نمبر ہوتے ہیں جس کو ہم سلینڈریکل نمبر بولتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک نہیں کروایا ہوتا ہے اس وقت تک، اینک لینے کے باوجود ہوتا یہ ہے کہ ان کا نمبر یا اس کی جو پرسکرپشن ہے وہ غلط ہوتی ہے، اور اس پرسکرپشن کے غلط ہونے کی وجہ سے آنکھوں پہ دباؤ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف چھوٹے بچوں میں بلکہ یہ چیز زیادہ کامن ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے اینک کا نمبر نکالنے کا طریقہ، اس کا پروسیس بہت خاص طریقہ ہے، اور یہ عام جو ہمارے بھائی ہیں وہ جو آپٹیکل شاپس وغیرہ اکثر رن کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ ٹیکنیکل یا وہ نالج نہیں ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں میں یہ چیزیں اچھے طریقے سے پرسکرائب کر سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دے اینڈ اپ گیونگ دیم رانگ پرسکرپشنز۔ پھر دوسری جو چیز بہت ضروری ہے کہ دیکھیں، اینک کا ایک دفعہ لگا لینا قطعی جو ہے وہ ایک فائنل نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں مینشن کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر تک نمبر کے اندر چینج کا آنا ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جس کو بھی ایک دفعہ اینک لگ گئی ہے اس کی گلاسز کا نمبر تھوڑی یا زیادہ سپیڈ کے اوپر چینج ہوتا رہے گا، اور اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ انیشیلی ہم اپنے جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو ہر 3 مہینے کے بعد، اور بعد میں جب نمبر ہمیں ایک ہمارے پاس ہسٹری بن جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس رفتار سے چینج ہو رہا ہے، تو پھر ہم ان کو ہر 6 مہینے کے بعد یعنی سال میں کم از کم 2 دفعہ ضرور دیکھتے ہیں، اور جو بھی ان کی آنکھ میں چینجز آتی ہیں، گلاسز میں چینجز آتی ہیں، اس کو ساتھ ساتھ دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ کیا جائے تو اگین ہیڈیک کا مسئلہ دوبارہ سے آپ کو افیکٹ کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بعد میں آپ کی نارمل روٹین کو بھی اکثر ڈسٹرب کرتی ہیں۔ اور میری اپنے تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو مسلسل ہیڈیک رہ رہی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی کسی بھی قریبی اچھے آنکھوں کے معالج سے ایک دفعہ آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کی آنکھوں کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، کیونکہ آنکھیں ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور یہ آج کا ہمارا ایک ٹاپک تھا۔ نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ کسی اسی طریقے کے بیسک جنرل نالج ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آنکھوں کے حوالے سے دوبارہ پیش ہوں۔ تھینک یو جی، شکریہ بہت بہت۔